ڈیم فنڈ اگر آپ کو یاد ہو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے قائم کیا تھا آبی ذخائر کی طرف ایک طرح سے توجہ دلانے کے لیے بھی، اور جس اسلامک سچویشن میں ہم ہیں اس میں عوام کو مختلف اویئرنیس کیمپینز کرانے کے لیے بھی انہوں نے اس طرف عوام کی توجہ کا رخ کیا تھا. لیکن اس میں ایک تو تنقیدی نشتر برسائے گئے پولیٹیشینز کی جانب سے، تو شدید اس پہ تنقید ہوئی، لیکن عوام نے بہرحال اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اچھی خاصی ایک خطیر رقم جو ہے وہ اس میں جمع ہو گئی تھی. پھر کل ایک تقریب سے کے خطاب کے دوران ثاقب نثار صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا اور انہوں نے بتایا کہ ڈیم فنڈ میں عوام کے لیے 10 ارب روپے جمع کرائے تھے جسے انویسٹ کر دیا گیا تھا، اور اب یہ رقم 17 ارب تک پہنچ گئی ہے. تو مطلب اس رقم میں بڑھوتی ہو رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی. لیکن اب سلسلہ ایسا ہوا ہے کہ اس ڈیم فنڈ پہ ہو رہی ہے دوبارہ سے بات چیت، اور وہ بات چیت کیا ہے کہ کھیلداس کوہستانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی میں جو کہ منظور کر لی گئی، اور وہ بنیادی طور پر قرارداد یہ ہے کہ اس رقم کو قومی خزانے میں جمع کر دیا جائے. کھیلداس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ سر معاملہ کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. نہیں آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا اور پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں مجھے بھی بہت نہیں، یہ پہلی دفعہ کے بعد سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. پہلی دفعہ میں ذرا دیر ہوئی لیکن اس کی معذرت کر لیتے ہیں. سر یہ معاملہ کیا ہے یہ ڈیم فنڈ کا، کہ یہ قرارداد آپ کی بنیادی طور پر کیا ہے اور اس پہ جو ایشو تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں اصل میں کسی بھی چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سرکاری کاموں میں اپنا جو ہے کنٹریبیوشن کرے یا اس طرح کے کوئی پروگرام کرے. یہ ایک پروگرام 17 ارب جو میں نے بھی قرارداد جمع کی جیسے آپ نے بتایا، ابھی تک ڈیم پہ 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوا. وہ اماؤنٹ سیو ہے اور چیف جسٹس کے اس کے ثوابدید میں ہے، تو ظاہر عوام کی دی ہوئی رقم ہے. آپ دیکھیں 10 ارب روپے اس کی اشتہارات اور تشہیر کے لیے لگائے گئے، اور اس پہ 10 ارب روپے لگائے گئے. جی 10 ارب جمع ہوئے وہ نہیں خرچہ ہوا ہے. گورنمنٹ جو اشتہارات جو کیمپین چلی ہے، جو سرکاری دورے ہوئے ہیں، چیف جسٹس کبھی عوامی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کبھی سیاسی اس وقت جو قیادت تھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی انٹرنیشنل دوروں پہ تھے، وہاں پہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. تو چیف جسٹس کا کام یہ نہیں ہے. چیف جسٹس کا کام دیکھیں اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ عوام کو انصاف کی فراہمی ہے. وہ ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہو یا عام آدمی ہو یا آپ کو، مجھے ہمیں انصاف چاہیے. اب لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں عام آدمی کے، اس پہ کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کو ان سیاسی تنازعات، سیاسی معاملات ان میں، سیاسی تو نہیں ہے تو ایک سماجی ہے، کیوں کہہ لیجیے کہ ویلفیئر ایشو ہے نا. دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے پاکستان میں، جو بھی ترقی ہوئی کسی چیف جسٹس نے نہیں کروائی ہے. لیکن اگر کرا رہا ہے تو اس میں برائی نہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنا کام نہیں کرے گا تو دوسروں کے کام میں لگ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنا کام بھول جائے گا. تو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ملی کیوں نہیں اس پہ؟ مطلب اس میں ایسا کیا ایشو تھا کہ ایک چیف جسٹس نے اگر دیکھیں اس وقت جو سیاسی قیادت تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ ان کے ساتھ تھے. نہیں باقیوں نے، مطلب باقیوں نے کی تھی. دیکھیں بات یہ کہ چیف جسٹس ثاقب نثار جو معذرت سے ساتھ وہ ایک سیاسی پارٹی کے سہولت کار بنے ہوئے تھے، اور ان کے فیصلوں سے اور ان کے کاموں سے. اور وہ کبھی آپ نے دیکھا کل جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے، وزیر اعظم صاحب نے جس ہاسپٹل کا افتتاح کیا ہے، اس کا کام رکوایا گیا. وہ جاتے تھے سیٹرڈے سنڈے اسی طرح کام کرتے جس طرح کوئی سرکاری پرائم منسٹر کا کام ہو، وہ اس میں جا کے اسپتالوں پہ چھاپے لگانا، اور زبردستی اس پہ فنڈ ریزنگ بھی کی گئی ہے. کسی سرکاری ملازمین کے زبردستی پیسے کاٹے گئے. بھئی یہ تو کسی کی چوائس ہے نا کہ ویسے دے یا نہ دے. صحیح بات. تو یہ ان کی مطلب ایک اس کا بڑا عہدہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، ہمیں عزت ہے، احترام ہے ان کو. اگر ڈومین نہیں ہے، وہ ڈومین نہیں ہے ہمارا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. چلیں دوسری چیز جو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ 10 ارب روپے اس کی پروموشن پر اور مختلف دوروں پر چیف جسٹس صاحب کی اس انیشیٹو پر خرچ ہوئے. یہ بھی پراپرلی آڈیٹڈ ویریفائڈ بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ 10 ارب تو جمع ہوئے ہیں، تو اگر 10 ارب جمع ہوئے ہیں اور 10 ہی خرچ ہو گئے تو پھر تو زیرو ہو گیا. انہوں نے کہا 10 ارب انویسٹ کیے ہیں، اس کے بعد اب وہ 17 ارب تک پہنچ گئی ہے. میں میڈیا کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ جو اس کی تشہیر ہوئی ہے وہ ساری سرکاری خزانے سے ہوئی ہے، اس ڈیم فنڈ سے نہیں کاٹے گئے ہیں. وہ 1 ارب ہو یا 10 ارب ہو یا 5 ارب. اچھا وہ 10 ارب کا فگر وہ نہیں ہے کنفرم. میں آپ کو رپورٹ جو میں نے پڑھا ہے اس کے حساب ریسرچ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ یہ بات ہے، اور یہ واقعی خرچہ ہوا ہے. آپ کو 10 ارب تو پھر بھی زیادہ ہوتا ہے، چلے ایک آدھ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. ایک طرف پورے ملک میں انتخابات 21 ارب کے ہونے ہیں اور صرف نہیں. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میڈیا کی آپ جو بھی کیمپین چل رہے ہیں اربوں سے کم نہیں ہوتی ہے. سرکاری اشتہارات
جبھی تو میڈیا پھر بہت مرتبہ آپ کو پتہ ہے میڈیا بن جاتا ہے. جو ہونی چاہیے وہ بالکل ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ ایک شخص کا جو اپنا کام تھا وہ بھول گئے اور دوسروں کے کام میں. اب اس کا جو اب تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے تو وہاں پر پڑے میں کیا پرابلم تھی؟ مطلب ابھی حکومت کے پاس اتنی چیزیں ہیں اور الیکشن نہیں ہو رہے, ملک میں مہنگائی ہے, پیٹرول کی قیمتیں, LPG کی قیمتیں, ہر چیز بڑھ رہی ہے, تو اس کی طرف فوراً دھیان کیوں چلا گیا؟ ایک چیز پڑی ہے بعد میں دیکھیں گے. ڈیم کی زمین نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہمارا پچھلا ٹینور تھا اس میں خریدی گئی اور یہ منصوبہ ہم نے پہلے آغاز ہوا تھا مگر رکا ہوا تھا. تو اس کے لیے مجھے بتائیں کہ اس فنڈ اور اس قدم سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کوئی کام نہیں ہوا. ڈیولپمنٹ نہیں, مطلب لگا دیں ابھی پیسے ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, پیسے قومی خزانے میں آنے چاہیے. ڈیم بنے گا تو پاکستانی خزانے سے بنے گا, پاکستانی جو ریسورس ہے اسی سے بنے گا. اس 17 ارب سے یہ نہیں بننا. لیکن وہ 17 ارب جو ہے وہ آپ کے خیال میں اب کس کام کے لیے استعمال ہوں گے؟ کیا وہ اسپیسیفکلی اسی ڈیم کے لیے ہی استعمال ہوں گے؟ کیونکہ مثال کے طور پر انہوں نے تو کہا تھا اس کو نکالنے کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس اور جو ٹاپ ججز ہیں ان کے پاس ہے. ڈیم پہ ہو, مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسے قومی خزانے میں آنے چاہیے. عوام نے اگر دیے ہیں جو بھی ہے تو اس کو رکھنے سے یا سود سے فائدہ نہیں ہے. پیسے اس وقت ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو مطلب کسی اور چیز پہ لگائیں. کسی بھی جو پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی بھی منصوبہ اس پہ کام ہو سکتا ہے, مگر دیا میر میں بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم کو پتہ لگے کہ دیکھو کس طرح اپنے اداروں کو غلط استعمال کیا گیا ہے. نہیں, لیکن ایک اور چیز ہے نا اس میں. اب کچھ لوگوں نے, آپ نے کہا نا کہ سرکاری ملازمین سے کاٹے گئے زبردستی تنخواہیں 1 دن کی اور 5 دن کی, وہ تو ہوا, لیکن کچھ لوگوں نے ولنگلی اسی پرپز کے لیے دیے جس پرپز کے لیے. اب وہ کہیں گے مثال کے طور پہ میری فیملی کو, میں جانتی ہوں بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے کہا نہیں بھائی چلو بھائی ڈیم میں پیسے دو, تو وہ کہیں گے ہمیں واپس کرو پیسہ ہمارا. ڈیم کون بنائے گا؟ آپ لوگ بنائیں گے, گورنمنٹ بنائے, کوئی بھی ہو. آج ہم بنائیں کل کوئی آنے والی ہے. چیف جسٹس کسی کو نہیں بنانا, نہ اس کا کام ہے. تو پیسے اگر ہمارے خزانے میں, قومی خزانے میں آئیں گے تو ہم ہو سکتا ہے اس فنڈ ہو سکتا ہے کنفرم کریں. ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہم لگائیں گے, ہم پتہ نہیں ہوتا. ہم تو مثال کے طور پر میں دیکھیں جو بھی ڈیم پہ کام ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کرا رہی ہے, وابڈا کروا رہا ہے, جو ادارہ ہے, جو وزارت ہے اس کے ماتحت ہے, تو یہ وہی کرائے گی. نہ ثاقب نثار نے کرانا ہے, نہ آئندہ آنے والے. کیا یہ کنفرمیشن ہے کہ یہ 17 ارب اسی جگہ جائیں گے یا پھر یہ کہ قومی خزانے میں چلے گئے؟ حکومت نے یہ طے کیا مثال کے طور پر کہ بھائی اس کو آٹے میں ہم عوام میں بانٹ دیں گے. بڑا اچھا کاز ہے, بہت زبردست بات ہے. نہیں, لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ میں نے قرارداد میں بھی کہا ہے کہ یہ جو سیلاب کی جو تباہ کاری ہے, ابھی تک لوگوں کو اس میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. لوگوں کو آباد کرنا ہے, لوگ گھروں میں نہیں ہیں, یا جو مطلب ان کے گھر بنانے ہم چاہتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو. لیکن مثال کے طور پر میں نے اگر 1000 روپے دیے تھے, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے ڈیم کے لیے دیے تھے, مجھے وہ پیسے واپس کر دیجئے. آپ کا جو بھی دوسرا مقصد ہے وہ اچھا ہے, مجھے میرے پیسے واپس کر دیجئے. میں تو سمجھتا ہوں وہ پیسے کسی نے خوشی سے نہیں دیے, کسی سے زبردستی لیے نہیں. اب دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک نیک کام. نہیں, میں نہیں کرنا چاہتا. ڈیم سیاسی قیادت, پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی ہوگی وہی بنائے گی. صحیح ہے. اور پہلے بھی ہم نہیں بنائے ہیں ڈیم, کسی جج نے نہیں بنائے, نہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے ایگزیکٹو. اب دیکھیں نا, میرا صرف ماننا یہ ہے, میں نے اس کیس میں پیسے دیے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ہٹا کے قومی خزانے میں جمع کرا دیے جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی میرے تھے, مجھے واپس کر دیں. آپ کا مقصد ہے ڈیم بننا چاہیے یا آپ کے پیسے ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے واپس کر دی جائیں, کیونکہ آپ اس کام میں استعمال نہیں کر رہے ہیں, اس کی گارنٹی نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں, آپ نے یہ استعمال, آپ ثاقب نثار کو تو آپ نے پیسے نہیں دیے, آپ نے پیسے دیے کہ ڈیم بننا, حکومت ڈیم بنائے, ڈیم بن رہا ہے, ڈیم بنے گا. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں سیلاب میں ڈال دیں گے وہ پیسے. بالکل, اگر ہمیں ضرورت ہے تو فوری. میرے تھے نا, میں کہہ رہا ہوں سیلاب میں نہ ڈالو, ڈیم میں ڈال دو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ابھی سیلاب آئے تو بڑے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا اور لوگوں نے سیلاب زدگان کی مدد کی. ابھی ہمارے پروگرام پہ بھی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں ہمارے پیجز کے تھرو بھی. تو جو اس میں انویسٹ کر چکا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی اب میں کسی اور کاز کو بھی دے دوں, تو وہ پھر اس بات پہ تو اڑی آ جائے گی کہ پہلے ہماری کوشش ہے یہ پیسے ہمارے خزانے میں آئے, جو ان کے انڈر ہے وہ قوم کے جو پیسے ہیں وہ گورنمنٹ کو جانے چاہیے. ہمارا جو مقصد ہے کہ یہ سیلابوں میں استعمال ہونے چاہیے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے ادھر نہ ہونے چاہیے, میں سمجھتا ہوں جو بھی قوم نے پیسے دیے ہیں, جس طرح بھی دیے, وہ ایک مقصد کے لیے
اور مقصد کوئی بھی ہو، قومی کاز ہو. مطلب وہ پہلے وہ تھا نا، کوئی بھی نہ ہو، نہیں وہ تھا کہ ملک وہ ٹیکس وہ کیا تھا، قرض اتارو ملک سنوارو، تو وہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو اس قسم کی جب کیمپینیں آتی ہیں اور سیاسی لیڈران کی طرف سے آتی ہیں تو اس پہ بھی پھر لوگوں کو اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے. ماضی کی مثالیں دیکھ کے ہو سکتا ہے ابھی زیادہ بہتر پلاننگ کے ساتھ، بہتر آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی سیاستدان سے ہوتی ہیں، مگر ایک آنریبل چیف جسٹس اس قسم کی اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. اچھا پرابلم یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دیا تھا پاناما والا، وہ ایک ہے مسئلہ، اس میں ہے مسائل نہیں، وہ یا کوئی بھی چیف جسٹس ہوتا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس پہ الگ تنقید ہو سکتی ہے. مگر بات یہ کہ جب بندے پہ ایک وہ ہو جاتا ہے، دیکھیں اب جیسے کل وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، اس نے بھی یہ سارے کام بغض اور انا میں نواز شریف کے کیے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کل، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ایک طرف سے یہ کریں گے تو دوسری طرف سے بھی کوئی اچھا ہے وہی توقع رکھے جو وہ کر رہے، تو پھر وہ اسی طرح. اب یہ قرارداد پاس ہو گئی ہے تو اب یہ پیسے کب قومی خزانے میں آ جائیں گے؟ دیکھیں قراردادیں تو ہماری کافی پاس ہوتی ہیں، تو ہمارا جو ایک مطالبہ ہے پارلیمنٹ نے ایک اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اب یہ ظاہر چیف جسٹس کے ماتحت ہیں پیسے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے. فائنلی آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ سیاسی جو معاملہ چل رہا تھا کہ تمام پارٹیاں مل کر بیٹھیں گی اور اس کے بعد مشاورت کریں گی، تو اس پر جو ہے وہ کل جو میٹنگ ہوئی اس میں جے یو آئی نے اعتراض کیا کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا مذاکرات میں، باقی پارٹیاں راضی تھیں. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بھی مصدقہ خبر نہیں ہے، نہ کوئی اعلامیہ جاری ہوا تھا رات تک. میں جو ٹی وی دیکھا تھا، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی تردید کی ہے، اس طرح کی قیاس آ رہی ہیں یا بات کرنا. باقی یہ بات درست ہے، دیکھیں اتحاد میں یا حکومت میں تمام جو جماعتیں ہیں اس میں آرا ہر کسی پارٹی کی ہو سکتی ہے الگ. ہماری پارٹی میں اندر بھی دو آرا ہو سکتی ہے کہ بات چیت کی جائے نہ کی جائے، مگر اس طرح جو بھی فیصلہ ہوگا وہ وزیر اعظم کا مینڈیٹ ہے، اختیار ہے، اور اتحادی جماعتیں جو بھی فیصلے کرتی ہے پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہ اتحاد کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے. مگر آج میں نے دیکھا جو بھی فیصلے ہوئے وہ اتفاق رائے سے ہوئے، اور ملک کی جو مفادات ہیں یا پاکستان کی جو حالات ہیں ان کے مفادات کے حساب سے قدم اٹھایا گیا ہے. میں ایک بطور پولیٹیکل ورکر ایک پاکستانی کے حصے سے میں سمجھتا ہوں بات چیت سیاستدانوں میں ہونی چاہیے. پی ایم ایل این کا بھی یہی موقف ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں بات چیت کس کے درمیان ہونی چاہیے. بات چیت اگر آپ اور ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک ہمیں آپ کو اور میرا ایک کا پوائنٹ آف ویو کسی ہم ڈیسیجن پہ بیٹھیں گے، مگر ایک بندہ ادھر سے بات کر رہا ہے، آپ اس میں شامل نہیں ہیں، تو کس سے مطلب مجھے یہ بتایا جائے کہ اسد عمر، پرویز کھٹک، شاہ محمود قریشی ایک طرف ہو یہ آ کے بات چیت کرے، اس بات چیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک عمران خان اپنا رویہ، اس کا سوچ یا اس کی جو وہ خود آ کے بات چیت نہیں بیٹھیں گے میز پہ، تب تک میں شہباز شریف صاحب آئیں گے نہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب اپوزیشن لیڈر تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کی پہلی تقریر تھی آئے چارٹر آف اکانومی کریں. وہ دور اندیش سیاستدان تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ایک پارٹی کا یہ اس بحران سے مسائل کے حل نہیں کر سکتے. اس وقت بھی وہ بار بار کہتے تھے. آپ نے دیکھا جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تمام سیاسی عسکری قیادت بیٹھی ہوئی تھی، پرائم منسٹر نہیں آئے، وہ کہتے کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. وہ وزیر اپوزیشن لیڈر کو جب اپنا کوئی سرکاری جو بھی خط و کتابت کرتے تھے، مگر کہتے تھے ہم بات بھی نہیں کریں گے، اب تو وہ کہتے ہیں بات کریں گے. کل تک بھی وہ کہتے ہیں بات چیت میں نہیں بیٹھوں گا. جب میں نہیں بیٹھوں گا تو بات چیت نہیں ہو سکتی. دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. نہیں وہ خود کہتے ہیں. اور دیکھو یا تو پھر ٹاپ لیڈرشپ ہو، پھر زرداری صاحب، شہباز شریف اور عمران خان ہو، پھر یہ تین ہو، پھر اور کوئی نہ ہو، تبھی مسائل کا حل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہماری لیڈرشپ بیٹھے اور وہ عمران خان کہے. اور یہ کئی بار ہوا ہے، لیکن کئی بار ہوا ہے 2014 سے لے کر جو بات چیت یہ جو سیکنڈ لیڈرشپ کر کے گئی ہے عمران خان نے نہیں مانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ ان کی بات پہ کوئی وزن نہیں دیتا ہے، اور نہ اس پارٹی میں کوئی ڈیموکریسی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں وہ جو اگر اپنے کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کر رہے اکیلے کر رہے ہیں، فیصلے بھی اکیلے کر رہے ہیں، تو ون مین شو ہے. تو میرے خیال میں جب تک عمران خان اپنا رویہ اور اپنی تو مائنس بھی تو سر اس ون مین کو ہی کرنا ہے نا، باقی پارٹی سے تو پرابلم کوئی نہیں ہے، ایک آدمی سے ہی پرابلم ہے ساری. میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، مائنس کسی بھی لیڈرشپ کو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کا مقابلہ ہم الیکشن میں کریں گے، پولیٹیکل میں کریں گے. ہمیں کوئی اس سے ذاتی انا نہیں ہے، نہ کوئی اس سے ہمارا ذاتی اس کی ذات سے جھگڑا ہے.
یہ اس کا کردار ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتا ہے. وہ خود آئسولیشن میں ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان جب تک اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گا تو یہ بات چیت نہیں ہوگی. اسی کی وجہ سے سارا انتشار ہے, اس کے رویے کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اور اگر پاکستان کی معیشت کو یا کوئی بھی چیلنجز ہے ان کے رویے کی ہے, تو ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا. جب وہ بات چیت کرنے کے لیے خود آ کے گئے اور کریں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج. تھوڑا رانا صاحب کو بھی سمجھائیں, تھوڑا سا نہیں, رانا صاحب نے کل تو کہا ہے کہ ہم کوئی عید پہ اس کے لیے کچھ بھی کر لو, عید ہی نہیں رکھی, نہیں کوئی اپنے عید پہ اس کے لیے آپریشن کی تیاری نہیں کی ہے. تو عمران خان سکون سے عید کریں. اور بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انداز کوہستانی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے.